تو رانا صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ مسلم لیگ کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایون فیلڈ کیس میں بری کر دیا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی خوشی کا آج عالم کیا ہے؟ دیکھیں یقینی طور پہ اس سے زیادہ خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے قائد اور ہماری پارٹی سرخرو ہوئی ہے اور جو زیادتی ہوئی تھے اس کا انصاف ہمیں مل گیا ہے. میں سمجھتا میاں صاحب نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی جو انصاف تھا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پارٹی کا جو مریال ہے ہمارے ورکر کا ہمارے ووٹر کا بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آنے والے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ اب بہت زیادہ اس میں اسپرٹ کے ساتھ ہم الیکشن لڑیں گے. اچھا رانا صاحب ایک اور چیز، اتنے سال یہ کیس عدالتوں میں رہا، میاں صاحب کو بھی پریشانی اٹھانی پڑی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے جو 2017 کی سازش تھی، باقی 2014 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور 2017 میں تو اس کی کلمینیشن میں مکمل سازش ہوگی کہ میاں صاحب کو سیاست سے یا پرائم منسٹرشپ سے نکالنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ یہی کیسز بنا کے تنخواہ نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کیا اور یہ کیسے ڈی آئی ٹی اور یہ لمبی کہانی ہے. یہ وہ ایک سازش تھی جو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کے خلاف نہیں تھی بلکہ ملک کے خلاف تھی. اور اس کے بعد جو ملک کا حال ہوا ہے اکنامیکلی یا گورننس کے حساب سے یا جس طرح ادارے اس میں پھنسے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سازش کا نتیجہ تھا میاں صاحب کے ساتھ جو یہ سارا سلسلہ چلا ہے. میں رانا تنویر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. تو رانا صاحب اب جو اگلے کیسز ہیں ان میں بریت کے حوالے سے آپ لوگ کتنے پورے اعتماد ہیں، کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ کیس تو ساری وہ اسی کڑی کا وہ کڑی ہے جو جڑی ہوئی ہے، وہ کڑیاں جڑی ہوئی ہیں اس کے جو سازش تھی اس میں اسی طرح کا فیصلہ ہے جو بوگس کیس ہے، جھوٹا کیس ہے، اس پہ اسی طرح سزا دی گئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ انصاف ملے گا اسے اس میں. جی اچھا، یہ جو میاں صاحب کی بریت ہے یقینی طور پہ الیکشن پر کوئی مثبت اثر ڈالے گی؟ آپ لوگ کتنے پورے اعتماد اس حوالے سے بھی؟ الیکشن میں تو اب یقینی طور پہ ہمارے ووٹرز کا ہمارے سپورٹرز کا پارٹی کا مریال اپ ہے اور ہم کیوں سرخرو ہو گئے ہیں. اب الیکشن میں اب بات کر سکتے ہیں. یہ تو لوگوں کی بھی بالکل ہمارے ساتھ ہمدردیاں ہوں گی کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں الیکشن تو بالکل ہمارا پازیٹیولی بہت اس کو اچھا ہے، اس کا اثر پڑے گا اور زیادہ الیکشن میں لوگوں کا رجحان. ٹھیک ہے. اچھا آج یہ جو امجد پرویز صاحب نے دلائل دیے، بہت سارے سوالات اٹھائے گئے جس کے نتیجے میں نیب کے پاس کوئی جوابات نہیں تھے، تو پھر کس بنیاد پر یہ ریفرنس فائل کیے گئے تھے؟ یہ سمجھ آیا آپ کو؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پریشر تھا سپریم کورٹ کے، جو سپریم کورٹ میں کیس پاناما کا گیا تو اس میں کہاں سے کہاں بات شروع ہوئی، کہاں پہنچ گئی، اوکاما پہ پہنچ گئی، تنخواہ بیٹے سے نہ لینے پہ پہنچ گئی، پھر جی آئی ٹی بنا دی اور اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ نیب جو ہے یہ ریفرنس ظاہر کرے. تو انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے پاس مٹیریل تو نہیں تھا کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا تو ہم نے ظاہر کر دیے ایک حکم کے تحت یا ایک پریشر کے تحت. تو سبھی کو پتہ ہے جو اس وقت ہسٹری ہے، یہ تو جو اس وقت جو کیسز ہوئے ہیں وہ کس طرح ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے کیا سارا ایک سین تھا یا ایک پوری ایک سازش تھی. ٹھیک ہے جی. رانا تنویر صاحب الیکشن قریب ہیں، مریم نواز صاحبہ نے کل سے انتخابی مہم بھی تیز کرنے کا اعلان کیا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگلا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں اگلا وزیر اعظم باقی نواز شریف صاحب ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے، اور کیا دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ کیا لگتا ہے کہ جو سادہ اکثریت ہے حاصل کر لیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں وہاں یہ ہے کہ ہمیں تو کبھی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ الیکشن سویپ کریں گے اور ہماری کلیئر کٹ میجورٹی آئے گی الیکشن میں اور ہماری پارٹی انڈیپینڈنٹلی گورنمنٹ بنائے گی. لیکن کیونکہ ملک کے حالات جو ہوئے ہیں میرا سبھی کو میاں صاحب کی تو سوچ بڑی پازیٹیو ہوتی ہے اور وہ اس انداز سے سوچتے ہیں کہ ساری قوم اکٹھی ہو اور اس چیلنج کا مقابلہ کیا جائے جو پاکستان جن میں گرا ہوا ہے یا جس کو فیس کر رہا ہے. کیونکہ جو 17 میں ملک تھا ہمارا خوشحال تھا، ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا، اب جہاں پہنچا دیا گیا ہے پچھلی عمران خان کی حکومت نے، تو وہ میرا وہاں سے نکالنا ان کا خیال ہے کہ ہمیں سبھی کو مل کے پوری محنت کر کے اس کو نکالنا ہے اس کرائسس سے اور اکنامیکلی اس کو آگے لے کے جانا ہے.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.